آڈیو پہ آڈیو لیکس ہو رہی ہے. نواز شریف کیس میں جس طرح مسلم لیگ نون نے ججوں کی آڈیو اور ویڈیو کو متعارف کرایا یا وہ سامنے لے کر آئے, اس کا اب جواب آنا شروع ہو گیا ہے, اور اب نون لیگ کی آڈیوز اور ویڈیوز دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہیں. ہاں وہ صحیح ہے یا وہ فیبریکیٹڈ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. کہیں پہ آڈیو آ رہی ہے اور کہیں پہ ویڈیو آ رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک جج ارشد ملک کی وہ اصلی والی ویڈیو سامنے آئے گی جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں نواز شریف سے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نام لے رہے ہیں یا کسی اور کا نام لے رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم, مسلم لیگ نون کے دعوے کے مطابق بہت سے نام اس ویڈیو میں شامل ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ ویڈیو آئے گی اس سے پہلے اتنا گند پڑ چکا ہوگا, اتنی آڈیوز اور ویڈیوز آ چکی ہوگی کہ اصلی اور نقلی میں فرق کرنا مشکل ہو چکا ہوگا. تو میری وہ بات سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور سچائی کو جھٹلانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہوتا ہے. یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ سچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے, سچ کو چھپانے کے لیے یا سچ کو دبانے کے لیے اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے جھوٹوں پر سچ کا گمان ہونے لگتا ہے. تو ایک سچ کے معاملے میں اتنے جھوٹ کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ. اب جہاں تک جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کا معاملہ ہے تو وہ ابھی حتمی طور پر طے نہیں ہوا, اس کے اوپر بہت سارے معاملہ چل رہے ہیں. ابھی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ ہونا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے وفاق سے جواب مانگا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کیس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی انڈر ڈیولپ ہیں, لیکن عدالتیں اس پر بڑے بڑے سوال کھڑی کر رہی ہیں. اب عدالت نے اس میں سب سے بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے وہ یہ کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے, یعنی یہ آڈیو لیک کس نے کی ہے, کیا یہ انہوں نے کی ہے جو کرتے ہیں یا پھر یہ امریکہ سے ہوئی ہے. تو اس نے بہت سی حقیقتوں کا پردہ چاک کر دیا ہے, بہت ساری کہتے ہیں حقائق پر سے پردہ ہٹا دیا ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر آڈیوز یا ویڈیوز یا ریکارڈنگ ٹیلی فون کالز کون ریکارڈ کرتا ہے, یہ کن کا کام ہے, کیا یہ پرائیویٹ طور پہ ہوتا ہے, لوگ اپنے تئیں ریکارڈنگز کرتے ہیں یا پھر یہ کام کچھ مخصوص لوگ کرتے ہیں. تو یہ ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے اور اب بھی اس طرح ہو رہا ہے. اور مریم نواز کی ایک جو حالیہ آڈیو ریلیز کی گئی ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. ایک ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ بہت سے چینل مالکان کا نام لے کر گفتگو کر رہی ہے جو بظاہر لگتی ہے کہ روزمرہ ہے. اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نارمل سی گفتگو ہے جو ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے, لیکن اس گفتگو کو ایک آڈیو لیک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں 2-3 چینل مالکان کے نام شامل آئے ہیں اور پھر کچھ چاہیے بھی حکومت کو ایسا جو کہ مریم نواز یا ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں حکومت کے ان کا کوئی توڑ نکالا جا سکے. اب اس آڈیو سے جو سے پہلے اشتہارات کے حوالے سے آئی تھی اس سے مریم نواز نے انکار نہیں کیا, وہ مانتی ہے کہ ان کی آڈیو ہے لیکن وہ پارٹی اشتہارات یا کسی اور حوالے سے تھی. لیکن اب ایک اور ان کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں چینل مالکان کے ساتھ ان کی مبینہ گفتگو کے حوالے سے وہ خود کہہ رہی ہیں, یعنی وہ چینل مالکان کے ساتھ گفتگو کی ریکارڈنگ نہیں ہے بلکہ مریم کسی کو بتا رہی ہے کہ میں نے فلاں سے بات کی اور فلاں سے بات کی اور میں نے یوں بات کی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بوال کھڑا کیا جائے. لیکن ایک اور ویڈیوز نون لیگ کی آئی ہے, وہ NA-133 ہے جہاں پہ الیکشن ہونا ہے. پرویز ملک کی انتقال کے بعد جو نشست خالی ہوئی ہے وہاں بائی الیکشن 5 تاریخ کو ہونے, 5 دسمبر کو. اس کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے اور وہ یہ اس ویڈیو میں ہے کہ ووٹر کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے, یعنی نوٹ وہاں میرا ووٹ بنے, یعنی پیسہ پھینک تماشا دے, آپ پیسے دیں اور ووٹ خریدے. تو وہ ویڈیو بھی میری نظر میں تو ایک خراب سکرپٹ اور ایک بہت ہی بری ہدایت کاری کا شاہکار ہے. میں آگے چل کے بتاؤں گا اس ویڈیو میں کیا ہے, پاسبل ہوا تو آپ کو دکھا بھی دیں گے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ جو سوال ہے وہ سوال یہ کہ مریم نواز کی آڈیو ریکارڈنگ کرنے والے کون لوگ ہیں. کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کی ہے یا آڈیو ریکارڈ کی ہے یا اس کے بعد اسے جھوٹا ثابت کیا ہے یا پھر کچھ اور ہے. اب حکومت کی جو اس کے اوپر پھرتی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. اب حکومت پوری طرح پہ کوشش کر رہی ہے کہ اس آڈیو لیک کے بعد ان کے سیاسی مخالفین کی آڈیو لیک جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, خاص کر مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہے اشتہارات کے حوالے سے. اس حوالے سے تو باقاعدہ حکومت جیمز بانڈ بن گئی ہے اور باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی کہ جو 2018 میں اشتہار دیے تھے مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں
وہ کس کس کو دیے تھے اور کس کس کو نہیں دیے تھے. یعنی سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا جس کے دور حکومت میں ایک چینل پہ افتادہ پڑی, میڈیا زیرو کر دیا گیا, میڈیا کو ملائن کیا گیا, میڈیا کو گالیاں دی گئیں, میڈیا کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا, میڈیا کا باقاعدہ طور پر معاشی گلا گھونٹا گیا, کئی چینل کئی اخبارات بند ہو گئے, ہزاروں لوگ نوکریوں سے محروم ہو گئے, لوگوں نے خودکشیاں کر لیں. اس کی حالیہ مثال بھی ایک فہیم مغل کی ہے کچھ دن پہلے, جس بڑی یعنی یہ بھی افسوسناک خبر ہے. بھائی مغل کو نوکری سے نکالا گیا کیونکہ اس کا چینل مالی بحران کے شکار تھا. وہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کٹ لگایا, کچھ لوگ انہوں نے آف لوڈ کر دیا جن میں فہیم بھی شامل تھے, تو انہوں نے مالی پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لی. تو لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ چینل کا معاشی معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا. تو بہت سے اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت مخالف بات کرنے پر کوئی بھی اینکرز اپنے کسی اس چینل کے اندر نوکری نہیں کر سکتا جو پیمرا کے رولز اینڈ ریگولیشن کے یعنی انڈر گورنمنٹ انفلوئنس نہیں آتا. بے شمار ہمارے دوست جو کہ صحافی ہیں, جو کہ اینکرز ہیں, جو ان کے بڑے نامور تھے, ان سب کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے. وہ بیچارے یوٹیوب پہ اپنے پروگرام کر کے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. لیکن اب وہ حکومت جس نے پورا میڈیا کا مکھو ٹھپ کے اور میڈیا کو کیسی تیسی کر کے اب وہ اس بات کا فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ مریم نواز نے اشتہارات کیوں نہیں دیے اروائی کو, سما کو, اور ایک اور 9 چینل ہے ان کو. تو تعصب کا رویہ, بھائی وہ تو تعصب تھا. اگر 2-3 چینل کو نہیں دیے گئے اشتہارات, وہ بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پارٹی کے اشتہار ہے, جس کو چاہے دے چاہے نہ دے. یعنی وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ بیگانہ, بیگانی شادی میں عبداللہ بیگانہ, یعنی وہ شادی کسی اور کی ہے اور اس پہ اشتہارات جنہوں نے دینے. آپ کسی نے کبھی خان صاحب سے پوچھا ہے پی ٹی آئی سے کہ پی ٹی آئی والوں نے اشتہار کس کو دیے کس کو نہیں دیے؟ بہت سے لوگ ہیں, ہمیں بھی کبھی نہیں دیے پی ٹی آئی نے اشتہار, تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا جناب. اور یہ کہا بھی گیا کہ فلاں کو اشتہار نہیں دینے, ہمیں تو باقاعدہ کہا گیا کہ فلاں کو اشتہار نہیں دینے, تو ہم نے کبھی اس بات کو جواز نہیں بنایا. اینی ہاؤ, اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یا پھر چوری تو سینہ زوری. تو خاص صاحب کو الگ ہی غصہ چڑھا ہوا ہے, خاص صاحب بہت غصے میں ہیں, ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ جو بھی پچھلے دنوں آصفہ جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی اس میں ان کے مخالفین میلہ لوٹ کر لے گئے اور حکومت بھرے بازار میں ننگی ہو گئی ہے. یہ ہے سب سے بڑی بات. اور یہ ہے خاص صاحب کو غصہ, یا پھر ان کو غصہ اس بات پر ہے کہ اس کانفرنس میں نواز شریف تقریر کر گئے اور خان صاحب کو نہیں بلایا گیا. تو خان صاحب تو ہر جگہ تقریر کرنے کو شوقین ہوتے ہیں, اور یہاں سے وہ نہیں ان کو بلایا گیا, انہیں مدعو نہیں کیا گیا, تو وہ شدید غصے میں ہیں. وہ جگہ جگہ اپنے خیالات کے اظہار کرتے پھر رہے کہ دیکھیں سزا یافتہ ملزم کو خطاب کرایا گیا اور پھر کیسے کرپشن ختم ہوگی. کرپشن ایسے نہیں ختم ہوگی, کرپشن ایسے ختم ہوگی جب آپ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگوں کو, جن کے نام آپ کی اپنی انکوائری رپورٹ میں آ چکے ہیں, ان کو سزا دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے مخالفین کے لتے لیتے رہے اور خود آپ کے یعنی میٹھا میٹھا پر کڑوا کڑوا تھو تھو. پہلے اپنے 2-4 لوگوں کو لٹکائیں نا, تو پتہ چلے کہ آپ واقعی کتنے سنسیئر ہیں کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے. اب چینی سکینڈل سے لے کے پیٹرول سکینڈل سے آٹا سکینڈل, ادویات سکینڈل, لینڈ سکینڈل, موٹر وے سکینڈل, مالم جبہ, نتھیا, بے شمار ایک لائن لگی ہوئی ہے. کس کو سزا ہوئی, کس کو آپ نے عبرت کا نشان بنایا؟ آپ کو اس بات میں غصہ ہے کہ جس کے خلاف کانسپریسی کر کے جس کو سزا دی گئی اس نے خطاب کیوں کیا؟ اور یہ نہیں آپ کو پتا کہ وہ بھی ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کا بھی اتنا ہی ووٹ بینک ہے جتنا آپ بقول آپ کے, ویسے تو نہیں مانتے لوگ آپ کا ووٹ بینک اتنا ہے, لیکن چلے جیتے ہیں تو حکومت میں ہے, اسی لیے مجھے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے یا میں اس پہ اعتراض کرنے والا بالکل نہیں ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو میرا اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ بالکل اعتراض نہیں بنتا کہ آپ نے نواز شریف کو تقریر کیوں کرے, حالانکہ اب وہ بیچارے انڈر پریشر ہیں, آصفہ جہانگیر فاؤنڈیشن والے, بار کونسل والے, سپریم کورٹ والے, ان کو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے پتہ نہیں کیا کچھ کہا سنا جا رہا ہے. وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے کہ اور سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب یہ جو کانفرنس ہوتی ہے نا, یہ کانفرنس کوئی سرکاری نہیں ہوتی, یہ ایک انڈیپینڈنٹ کانفرنس ہوتی ہے جس میں حزب اختلاف اپوزیشن کے لیڈر کو اختتامی سیشن میں آخری باری دی جاتی ہے, یعنی 12th مین. اس سے پہلے حکومت, ججز سب جو ہے وہ انٹلیکچوئل دانشور سب بول جاتے ہیں, آخر میں ان کو بلایا جاتا ہے کہ تم کو گل کر لو. تو اس میں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا. ظاہر ہے وہ اس وقت ہاٹ کیک ہے, ٹاک آف دی ٹاؤن ہے,
ان کا پوائنٹ آف ویو سننا ضروری تھا، خاص کر وہ لوگ جو کہ عدلیہ ریٹڈ تھے تو انہوں نے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے. تو آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ نواز شریف نے اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں رکھا؟ تو یہ یعنی ساری چیز ہے. اب حکومت اور پوری انتظامیہ کا زور اس بات پر ہے کہ مسلم لیگ نون کی آڈیو اور ویڈیو نکال لیجئے ایک کے بعد ایک. اور یہ کوشش کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اب اس میں کچھ تیزی آ گئی ہے. اور وہ تیزی اس لیے آ گئی ہے کہ ظاہر ہے وہ پیچھے بڑی خوفناک آڈیو لیک آ گئی ثاقب نثار صاحب کی، اور اب اس کے بعد اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ آپ ایسی ویڈیو آ رہی ہے کہ یعنی وہ کھڑکی توڑ رش لے گی. تو ظاہر ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ کہ پھر کئی فلمیں مارکیٹ میں لگا دو تاکہ کوئی سارے سینما ہال بک کر لو تاکہ وہ جو نئی فلم آئے اس کو سینما ہی نہ ملے. یہ بھی ہوتا ہے. اب جو سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی اخلاق باختہ، وہ تو باقاعدہ ثابت ہو چکا ہے کہ جعلی فلم تھی، تو وہ فلاپ ہو کر ڈبوں میں بند ہو چکی ہے، ڈبہ پیک ہو چکی ہے. ہاں جس ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے وہ زوروں پہ چل رہی ہے، وہ ہٹ ہے، وہ اترنے کا نام نہیں لے رہی. بڑی کوشش کر رہی ہے اس کو، ایک چینل نے تو ان کی پورا پوسٹ مارٹم کر کے کوشش کی کہ فلم کسی طرح فلاپ ہو جائے، رش نہ لگے، لیکن وہ باقاعدہ رش لے رہی ہے، وہ چل رہی ہے. جبکہ ایک اور ویڈیو جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہلکا NA-123 کے حوالے سے ہے، اس پہ یہ جو چل رہا ہے ظاہر ہے یہ آڈیو ویڈیو لیک سے لڑائی ہے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی لڑائی ہے. تب 133 میں جو ویڈیو جاری ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے مبینہ کارکنان مبینہ طور پر خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کی بنیاد پر نون لیگ اور پیپل پارٹی آپس میں چنجا لڑا رہے ہیں. تو یہ ویڈیو اپنی جگہ پر خود ایک بہت بڑا شاہکار ہے، میں نے پہلے بتایا، جس میں ایک بنکر نما بند کمرے میں 4 پوسٹر ایک بینر لگا کے اور عکس بندی کی گئی ہے، اور بڑا لک کے بنا رہے ہیں، بندہ تھوڑا سا یوں کرتا ہے تھوڑا یوں کرتا ہے، اتنی کلیئر ویڈیو ہے. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی کلیئر ویڈیو ہے. لیکن جہاں پہ PTI اپنا امیدوار تک نہیں لا سکی، اور پیپل پارٹی کا تو ووٹ بینک جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے، اس میں کوئی بندہ کتنی زیادہ وہ بولے گا بات کہ کتنا ووٹ بینک ہے، کوئی ایسا مارکت الرات کام تو ہوا نہیں کہ کانٹے دار مقابلہ ہو، تو وہ بھی نہیں ہے. تو جہاں نون لیگ کا مقابلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ ووٹ دے کے یعنی پیسے دے کے ووٹ کون خریدے گا؟ پیسے دے کے ووٹ وہاں خریدے جاتے ہیں جہاں کانٹے دار مقابلہ ہو، جہاں ہارنے کا ڈر ہو، جہاں جیت بڑی دور ہو. یا تو کیک پلیٹ میں پڑا ہوا ہے، یہ مفت بری لگی ہوئی ہے، اور پھر لوریاں مفت بری آپ کو پتہ ہی ہے. پیپل پارٹی اگر زور لگائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ تھوڑا سا وہ کرے، اب پتہ نہیں کر رہے کہ نہیں کر رہے، نون لیگ الزام ان پہ بھی لگا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. اب ویڈیو اتنی اچھی کوالٹی کی ہے کہ بڑی کلیئر ویڈیو ہے، پھر اس میں اتنی اچھی ویڈیو شاید آج کل کے ہمارے جو فلم انڈسٹری والے لوگ ہیں وہ بھی نہیں بنا پا رہے. اور ایک وہ عام موبائل اس سے ریکارڈنگ کر کے، اب وہ عام موبائل نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کیمرہ لگا ہوگا، مجھے جو لگتا ہے وہ عام موبائل سے ریکارڈ نہیں ہوئی ویڈیو بنا رہا ہے، وہ چھپنے کا ڈرامہ کر رہا ہے، کبھی دائیں بائیں چھپ رہا. تو اب اس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے. اب اس کے ظاہر ہے اسی کام کے لیے کیا تھا کہ اس کے اوپر 2-3 کام ہو جائیں، الیکشن کمیشن نوٹس لے، الیکشن رولے میں پڑ جائے، اور چونکہ ہم لڑ نہیں رہے تو کوئی اور بھی لڑے، ہم نہیں کھیل رہے کوئی بھی نہ کھیلے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. دوسرا ویڈیو کا آڈیو کا مقابلہ آڈیو سے کرتے ہیں، ویڈیو کا مقابلہ ویڈیو سے کرتے ہیں. تو ہم تو ثابت کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی عادت ہے آڈیو اور ویڈیو ریلیز کرنے کی، اور اس لیے ان کی جو ہے وہ اس طرح کام کرتے ہیں، اور الیکشن میں بھی وہ لوگوں کے ووٹ خریدتے ہیں، میکس فکس کرتے ہیں. لے جناب ویڈیو ایک اور آ گئی. تو یہ ویڈیو تو ہے نون لیگ نے نہیں بنائی ہوگی نا، یہ تو انہوں نے بنائی جن کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا انہوں نے بنائی ہے. لب دے پھر انہوں نے کون ہے، یہ انہوں نے بھی نہیں بنائی، وہ بھی اتنے اناڑی پن کا کام نہیں کرتے. تو حلقہ NA-133 کے انتخابات میں جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹس لیا ہے. ریٹرننگ افسر NA-133 نے کمشنر لاہور، IG پنجاب، چیئرمین ناظرہ پیمرا کو نوٹس جاری کیا، اور اس نے کہا کہ جناب یہ جو ویڈیو میں لوگ نظر آ رہے ہیں ہمیں شناخت کر کے بتائیے، بیبیاں جو کونڈر نکال کے، یعنی وہ کہتے ہیں نا گھونگھٹ نکال کے، گھونگھٹ کی اوڑ میں وہ جو کچھ چل رہا ہے وہاں پہ وہ بتایا جائے یہ عورتیں کون ہیں، تاکہ ہم اس کا سراغ لگائیں، اور وہ جو سامنے بندے بیٹھے ہیں ان کا بھی پتہ چل سکے کہ وہ پٹواری ہیں یا وہ یوتھی ہیں یا وہ کئی اور سے نادل ہوئے ہیں یا وہ واقعی وہاں سے باری اسٹوڈیو سے منگائے گئے ہیں. تو یہ نوٹس جاری ہوئے ہیں، 30 نومبر تک اس پہ رپورٹ مانگی گئی ہے، یعنی 2 دن کے اندر رپورٹ مانگی گئی ہے. اگر کچھ رپورٹ میں نکل آیا کہ یہ خلف لے کر ووٹ خریدنے کا معاملہ درست ہے یا غلط ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اگر معاملہ صحیح ہوا تو پھر الیکشن تے گیا، اور اگر معاملہ غلط ہوا
جو اس کے چارجز بہت زیادہ ہے. تو بہرحال رفڑ تو پڑ گیا. لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے کارکن نے بھی شکایت کرائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ پیپلز پارٹی والے حلقوں میں ووٹوں کی خریداری کر رہے ہیں. لوگوں کو لائنوں میں لگا کر جس طرح آٹا چینی کی لائنیں اس ملک میں لگی ہوتی ہیں, لوگوں سے قرآن پاک پر اور بائبل پر حلف لے کے ان کو 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ تیر کے نشان کو ووٹ دیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اخلاقیات ہیں کہ آپ مقابلہ کریں, آپ میدان میں مقابلہ کریں. الٹا کام ہے, نون لیگ والے پیسے دے کے ووٹ خرید رہے ہیں. اور یہ ویڈیو اس بات کی ہوا, پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ پیسے کا استعمال نہ کبھی کیا. پیسے کا استعمال اگر پیپلز پارٹی ہم اپنی سیٹ لوز کرنے پہ تو ضرور فوقیت دے دیں گے یا برداشت کر جائیں گے. ہم غیر جمہوری ہتھکنڈے اور انسانوں کی اور پیسے کی خرید و فروخت کو ہم تو بیچ میں پی ٹی آئی والے کودے ہیں. اعجاز چودھری صاحب وہ کہتے ہیں نون لیگ کا تو اصل چہرہ یہی ہے, قرآن پاک میں خلف لے کر ووٹ کے بدلے پیسے دیے جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اسی لیے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو نہیں لانا چاہتے. فواد چودھری کا انہوں نے بھی کہا جناب یہ 2,000 روپے میں ووٹ خریدنا کیا ووٹ کو عزت دینے کے برابر ہے؟ یہ لالچ دے کر الیکشن لڑتے ہیں. تو سارے ہی اپنا اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر الیکشن کمیشن نے جرمانہ کر دیا. وہ کہتے ہیں جناب راجہ پروین صاحب حلقے میں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, انہیں جرمانہ کیا گیا ہے. اور اگر جرمانہ ادا نہ کیا انہوں نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر الیکشن کمیشن کو, تو پھر یہ معاملہ چیف الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا. تو یہ جو آڈیو ویڈیو کی جنگ چل رہی ہے, یہ ظاہر کرتی ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. اور یہ معاملہ ان حالات میں اس طرف جا رہا ہے جب ہم سب یہ توقع کر رہے تھے, بلکہ سارا ہی میڈیا, سارے ہی تجزیہ نگار, پولیٹیکل جماعتیں سب یہ سمجھ رہی ہیں. اور مجھے تو یقین ہے کہ اس میں وہ طاقتیں انوالو نہیں ہیں جن طاقتوں کی طرف ہمیشہ شبے کا اظہار کیا جاتا ہے. اب معاملہ کسی اور کے پاس ہے. اب حکومت اپنے تئیں کچھ کھیل رہی ہے, اپنے تئیں وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کے حوالے سے. انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ جن کی آڈیو لیک ہوئی ہے, یعنی جن سے متعلق کیس ہے, انہیں تو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, نہ وہ عدالت آ رہے ہیں نہ درخواست گزار ہیں. اس کے علاوہ جو تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کی جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے حوالے سے وفاق سے جواب طلب کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ویڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے. اور اس درخواست میں سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر صلاح الدین احمد عدالت میں پیش ہوئے. اور یہ درخواست سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر حیدر امام دونوں کی طرف سے مشترکہ درخواست دائر کی گئی, جس میں یہ کہا گیا کہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ٹیپ نے عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچایا. مبینہ آڈیو ٹیپ سے متاثر ہوگی یہ عدلیہ, اور یہ تاثر ملتا ہے کہ عدلیہ بیرونی قوتوں کے دباؤ میں ہے. اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ثاقب نثار کی آڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے. عدلیہ کو اپنے نام کے تحفظ کے لیے خود مختار کمیشن تشکیل دینا چاہیے. درخواست کے مطابق آئینی عدالت ہونے کے ناطے عوام کا آزاد غیر جانبدار عدلیہ پر اعتماد بحال کرنا ضروری ہے. ریٹائرڈ جج, وکیل, صحافی اور سول سوسائٹی کے افراد پر مشتمل کمیشن تشکیل دیا جائے. پاکستان بار کونسل بھی یہ مطالبہ کر چکا. تو چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے دوران سماعت یہ استفسار کیا کہ یہ پٹیشن کیسے قابل سماعت ہے, کس کے خلاف دائر کی یہ ریٹ, اور جن کے کیسز سے متعلق ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت میں لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی. تو پھر آپ کی درخواست کیا حاضر سروس چیف جسٹس کے آڈیو کلپس کے حوالے سے ہے؟ تو وکیل نے کہا نہیں جج صاحب, درخواست موجودہ چیف جسٹس کی نہیں ہے, یہ سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کی ہے. ان کے آڈیو کلپ موجود ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ جس آڈیو کلپ کی بات کی جا رہی ہے وہ اس وقت کی ہے جب وہ چیف جسٹس تھے. تو اب تو وہ چیف جسٹس نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا تھا کہ اب وہ ایک عام آدمی, عام شہری ہیں, اور اب وہ چیف جسٹس نہیں ہے. تو وکیل نے کہا, یعنی صلاح الدین صاحب نے کھڑا کہا, بڑی تکلیف دہ بات ہے سر, یہی اسی بات کی تکلیف ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں وائرل ہوئی ہیں, اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. جہاں ہم تو اس ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کسی ریگولیشن کے بغیر ہے, اور اب اس میں کیا جائے, جوڈیشری کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے.
اور عدلیہ کی آزادی کے بارے میں بار نے کردار ادا کیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ کس بات کی انکوائری کرائیں؟ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پہلے پھر ہم اٹارنی جنرل کو بلا لیتے ہیں، پریمپٹ ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہیں، پھر درخواست کی قابل سماعت ہونے پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ تو وکیل نے کہا کہ یعنی صلاح الدین صاحب نے کہا کہ پاکستان بار کونسل نے باقاعدہ قرارداد منظور کی ہے، اگر عدالت سمجھے تو انہیں بھی نوٹس کر دے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے عدالت آپ کا احترام کرتی ہے، آپ کچھ آڈیو کلپ سے رنجیدہ ہیں۔ چیف جسٹس عطم اللہ نے ریمارک دیا کہ جوڈیشل ایکٹیویٹزم کے باعث عدلیہ کو پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی آڈیو ٹیپ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ یعنی کدی ضرورت ہے جڑا چیف جسٹس آڈیو ریکارڈ کر سکے؟ ہے کسے ضرورت؟ کیا انہوں نے یہ ریلیز کی ہے؟ یعنی جن کے پاس یہ طاقت ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑا واضح اشارہ کہ یعنی حکومتی ایجنسیاں یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے تو نہیں کی، اگر انہوں نے کی ہے تو یہ تو اور بری بات ہے، یا پھر کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص نے کی ہے، تو کس کے پاس یہ ایبلٹی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور فرض کر لیں اگر آڈیو کلپ صحیح ہے تو پھر اصلی کلپ کس کے پاس ہے؟ تو جسٹس عطم اللہ نے کہا کہ میرے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے کوئی فلیٹ لے لیا، کیا اس کی بھی انکوائری کرنے بیٹھ جائیں؟ تو جسٹس عطم اللہ نے کہا کہ جن کیسز سے متعلق ٹیپ ہے، جن کے کیسز سے متعلق، یعنی ان کا اشارہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف تھی کہ وہ تو آتے نہیں ہیں، کیس تو ان کا ہے، وہ عدالت نہیں آتے تو کورٹ کیا کرے گی؟ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نیت کیا ہے، آڈیو ٹیپ کس نے ریلیز کی، کیسے ریلیز کی، کیا ہم ان کے ہاتھ میں کھیلیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ سمجھتے کہ یہ آڈیو ریلیز کرنے کے بعد کورٹ کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھو اس کے اوپر آپ ذرا اپنا ٹائم لگائیں۔ تو خیر وکیل صلاح الدین نے کہا کہ جو اصل متاثرہ افریق ہے وہ سامنے نہیں آتا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک ہفتے بعد دیکھیں گے۔ اب کل اس کے اوپر سماعت ہے ایک بڑی امپورٹنٹ، وہ ہے توہین عدالت کیس کی۔ وہ جو رانا شمیم صاحب نے خلف نامہ پیش کیا تھا، جن کا خلف نامہ اخبار میں چھپا تھا، جس میں انصار عباسی صاحب کو نوٹس ہوا تھا، میر شکیل الرحمان کو نوٹس ہوا تھا جو اخبار کے مالک ہیں، رانا شمیم صاحب کو نوٹس ہوا تھا، انہیں 30 نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا۔ تو کل 30 نومبر ہے تو انہوں نے پیش ہونا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 16 نومبر کو یہ کہا گیا تھا کہ 7 دنوں میں شو کاز نوٹس کا جواب داخل کریں اور 30 نومبر کو پیش بھی ہوں۔ تو جواب تو رانا شمیم صاحب نے داخل نہیں کرایا، جبکہ میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی وہ اپنا جواب داخل کرا چکے ہیں۔ تو ابھی تک تو مجھے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے کوئی جواب جمع نہیں کرایا۔ تو جب جواب جمع کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے تو کل اس کیس کے بارے میں بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کہ کیا رانا شمیم کا حلف نامہ درست تھا، تو پھر ایک نوا کٹا کھلے گا۔ اگر رانا شمیم صاحب خود آ کے اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے یا ان کا بیان جمع ہوتا ہے اور اپنے بیان پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر یہ کہانی ختم نہیں ہونے والی، کہانی آگے چلے گی۔ تو یہ اب چونکہ اب اس معاملے میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں کہ کیا اس معاملے میں اب عدلیہ کوئی اہم رول ادا کرنے والی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو معاملات اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں تھے وہ اب ریئل کورٹ میں ہیں۔ اب یہ وہ کیسز ہیں جو کہ تاریخ کا دھارا موڑ سکتے ہیں اور حقائق کو بے نقاب کر سکتے ہیں اور کم از کم حقائق کو درست سمت پہ ڈال سکتے ہیں۔